السلام علیکم بھائی، تقریر بہت یہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا۔ ابھی 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، حضرت عبداللہ پردیس جانے لگے ہیں۔ بیوی سے کہتے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، کہتی میرے سرتاج ابھی 3 مہینے گزرے ہیں، ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اتنی جلدی جدائی کی بات ہے؟ کہا کچھ دن کی بات ہے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیں گے، پیار محبت کی زندگی گزاریں گے، تیرے ہاتھ کی بنی روٹی کھائیں گے۔ لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ گئے تو لیکن زندہ واپس نہ آ سکے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ذرا دل تھام کے میری بات سنیے گا پیارے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، واپس نہیں آئے ہیں۔ لیکن جب تاریخ آئی حضرت عبداللہ کی واپسی کی، تو جس طرح آج باپ پردیس سے آتا ہے، بیٹیاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں، شوہر پردیس سے آتا ہے، بیویاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں۔ حضرت آمینہ تیاریاں کر رہی ہیں، گھر کی صفائی چل رہی ہے، بستر لگایا جا رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں آمینہ بیٹی بتا تو صحیح، یہ اتنی خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ کبا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، یہ سارا انتظام ان کے لیے ہے۔ کہتے ہیں بیٹے کھانا تو کھا لیا ہوتا۔ کبا جی عبداللہ کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بیٹی وہ کب آئیں گے؟ کہا جب آئیں گے تبھی کھایا جائے گا۔ شام ہو گئی، عبداللہ نہیں آئے ہیں۔ کہتے ہیں ابا جی پتا تو کیجئے، میرے عبداللہ کو آ جانا چاہیے تھا لیکن اب تک نہیں آئے ہیں۔ عبدالمطلب خانے کعبہ میں گئے، کسی نے آ کے کہا عبدالمطلب کہا جی آپ کے عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ نے اتنا سنا بجلیاں گر گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرتوں کی خوشیوں کا جل کر کے پورا نشے من خاک ہو گیا ہو۔ آپ نے خود کو سنبھالا، گھر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ابھی دروازے پہ پہنچے گئے، دستک نہیں دی ہے، بیٹی دوڑ کے باہر آ جاتی ہے۔ ابا جی کیا ہوا؟ میرے عبداللہ کا پتہ چلا کہ نہیں چلا ہے؟ کہتے ہیں بیٹی صبر کرنا، عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی کی امی بے ہوش ہو جاتی ہے، ہوش آیا، خود کو سنبھالا۔ اے میرے پروردگار، میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے باپ نے بچے کو نہیں دیکھا، آنے سے پہلے میرا بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، آمینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو نہ بہا، ہم نے محبوب کو بے سہارا نہیں بنایا ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اب توجہ کرنا میرے پیارے، بہت غور سے سنیے گا، جا کے بہن بیٹی تک میری بات پہنچا دینا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں ابا جی میرے سرتاج کا اب نہیں آنے والے ہیں۔ پھر کیا تھا، زندگی کی خوشیاں روٹ گئیں، دن کو بھی رونا، رات کو بھی رونا ہے۔ جاؤ جا کے بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھا دینا، پر خبردار سسرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا، کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں، ذرا سی بات بگڑ جاتی ہے، شوہر سوٹ پسند کا نہ لا سکے، کچن میں کھڑے ہو کے گالیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے، تو جنازے میں لیٹ کے آئے، تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا۔ نہ میری بہن کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کرنا، تو نہیں جانتی ہے یہ جس دن سفید کفن میں لپٹ جائے گا اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ملے گا۔ آج جس کے لیے موت مانگ رہی ہے، اگر یہ مر گیا کوئی تجھے چین کی روٹی تک نہیں دے گا۔ جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تو پلٹ کے نہ آئے، تجھے کیا پتا ہے آج تیرے دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے، سونے کے جو کنگن ہیں اسی شوہر کی وجہ سے ہے، گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخون لے، ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا، لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے۔ اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا، اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مسلح بچھا دے، سجدے میں سر رکھ، دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے، میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے، تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا، سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے، میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سنو زمیندارو، سنو ٹھیکیدارو، سنو امیرو، سنو بگڑے ہوئے لوگوں، ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو رخصتی کے بعد بیٹی کی کان میں کہتے ہیں ڈریے مت،
فون کر دیے للہ فوراً آئے گا. لمٹ میں رہو, لمٹ میں. کسی کے باپ سے بیٹیاں نہیں پلی ہیں, تو کیا پال لے گا. اوقات میں رہا کرو. میاں بیوی کی انبن ہو سکتی ہے, تم کون ہوتے ہو بیچ میں؟ ہاں اگر زیادتی کر رہا ہے اور اس کے شاہد اور گواہ ہیں تو پھر بیٹی کو اس گھر میں رکھنا بھی ظلم ہے. لیکن ذرا سی بات پہ اس کا فون آیا اور تم پہنچ گئے. پہلے طلاقیں کم ہوتی تھی, برا نہ مانیے گا, طلاقیں کم ہوتی تھی اور طلاق کی نوعیت بھی ہوتی تھی. جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی یا تو وہ باپ زہر کھا کے مر جاتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا. اتنے غیرت والے لوگ تھے. آج غیرت مر گئی میری قوم کی. آج بیٹی کو بغل میں کھڑا کر کے باپ چیخ کے کہہ رہا ڈیورس دے, رکھنی نہیں تیرے گھر میں. تو کیسے بولا؟ او غیرت کر, شرم کر. بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹی نہیں رکھی گئی, تو کون ہوتا رکھنے والا؟ آج باپ طلاق کے لیے کھڑا ہے, شرم نہیں آتی ہے میاں بیوی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے میں؟ بتا تیری بیٹی زیادہ عظمت والی ہے یا میرے نبی کی بیٹی زیادہ عظمت والی ہے؟ کہہ رہا تجھے پتا نہ یہ میری بیٹی ہے, تو لپٹنٹ ہے, میری بیٹی ہے یہ. اور سن ہوگی تیری ابھی اس کی بیوی ہے, اس لیے آپ لمٹ میں رہیے. تو کہہ رہا ڈریے مت, فون کر دیے, چابی گاڑی میں لگی رہتی ہے. للہ کک مارے گا, پھٹ سے پہنچ جائے. کیا کرے گا پہنچ کے؟ زیادہ جا کے تھپڑ مار دے گا, گلا تو کاٹ نہیں دے گا, تھپڑ مار دے گا. شوہر کے پاس اتنی پاور ہے, اس نے جہاں کہا نا 3 طلاق, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تیرا. پھر کچھ بھی کر لینا, یہ لوٹ کے آنے والے جملے نہیں. اس لیے یہ نہ کہے کھڑے, وہ کہے جو میرے نبی نے کہا. فرمایا فاطمہ اب تک میری رضا کی فکر تھی, اب میرے علی کی رضا کی فکر کرنی ہے. یہ میرے نبی نے بیٹی کو کہہ کے بھیجا. کچھ بھی ہو جائے میرا علی روٹھنا نہیں چاہتا. اور تو کہہ رہا ڈرنا مت, اوقات کچھ بھی نہیں, 2 منٹ میں اندر کرا دیں گے. کیا کر لے گا اندر کرا کے؟ بیٹی کا سہاگ واپس نہیں دلا سکتا. اور پھر کٹ پٹا کے بیٹی واپس آ بھی گئی نا تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی. عزتوں کے رکھوالے بنے, رشتے بڑے اہم ہیں. بیٹیوں کو سمجھا. مولانا آئے تھے, تقریر کر کے گئے اور اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا جا کے, بیوی کو سدھار رہا. ہمارا معاشرہ بہتر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ چاہتے میری بیوی سدھر جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا بیٹی سدھر جائے. یہاں سے جا کے بیوی کو مت بتانا, یہاں سے جا کے بیٹی کو بتانا کہ بیٹی جب تک زندہ رہنا ہے کنیز فاطمہ بن کے رہنا. سبحان اللہ. میرا چیلنج ہے, جب بیٹیاں سنور جائیں گی تو کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے. بیٹیوں کو بہتر کرو, بیٹیوں کو. میری بہن مشکل ہے زندگی کا گزرنا شوہر کے بغیر. آج بات بات میں طلاق چاہیے تجھ سے نہیں. فرمایا گیا جو بلا عذر شریک اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا ہے. کیوں مانگ رہی ہو طلاق؟ کہ جی مجھے سکھ نہیں ملا. کسے سکھ کہتی ہے تو؟ کہ مجھے 10,000 کا جوڑا نہیں ملا. جیسے کلن کی بیوی کے کنگن ہے ویسے میں نے نہیں پہنے, جیسے اچھن کی بیوی کا سوٹ ہے ایسا آج تک مجھے نہیں ملا. اور تو اسے کہتی ہے سکھ کہتی ہے اسے. سکھ یہ نہیں ہے, سکھ اسے کہتی ہے چٹنی سے مل جائے شکر ادا کر کھا کے سو جا. اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو تو سب سے بڑے سکھ میں ہے. اور تو سونے کے لقمے کھا, تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تو سب سے بڑے دکھ میں ہے. سکھ میں. سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ یہ ہوتا ہے تجھ سے تیرا پریوار راضی رہے, مر جا. کہتی نہیں میں رہنا ہی نہیں ہے جی, میں نے ان سے جوڑا مانگا, انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. میری بہن کان کھول کے سن, دیکھ تو صحیح, اگر دولت سب سے بڑی چیز ہوتی تو میرا نبی سب سے زیادہ دولت اپنی بیٹی کے جائے. دیوبند مل گیا دیکھ کے دے دی, پیسے والا تھا گاڑی لایا تھا, انہیں بھی کچھ نہیں, آگ لگے تیرے دماد میں. سیدھی سی بات ہے. او بھائی پیسے دیکھ کے دے دی. حضور نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بیٹی کا وہ اتنا غریب مکے کا علی ہے کہ جس کے پاس مہر دینے کا بھی پیسہ نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں. اور بیٹی سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ اس علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے جس علی سے بہتر زمین پہ تیرے لیے کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا. ہو کدھر؟
جا کدھر رہے؟ حضرت آمینہ روئی سیدہ آمینہ بے قرار ہو گئی، مالک بچہ آیا ہے لیکن باپ نہیں رہے، روئی، دکھ ہوتا ہے آج سچ میں اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا. اور ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ہم سے کہا گیا سارے موضوعات پہ تھوڑا تھوڑا بول لینا. بھائی چودھری صاحب اگر سارے موضوعات پہ بولوں تو 3 گھنٹے چاہیے. ایک بات کم سے کم اتنی تو کی جائے جو اس کا سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا نقصان کیا نفع ہے. بس آخری بات میں کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹائم 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. بہت غور سے میری بات سنیے. حضور ماں کے شکم میں آئے، مشکل زندگی ہوتی ہے ایک بیوہ کی، اور وہ زندگی تو بڑی مشکل تھی. اتنی مشکل زندگی تھی کہ اس دور میں بیوہ کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا کیوں میلاد مناتے ہو؟ اس لیے ہی تو میلاد مناتے ہیں. اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا نا، یا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، یا اسے شوہر کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، یا اسے 40 دن ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. پھر بھی زندہ نکل آتی تو گدھے پہ بٹھایا جاتا، کالا منہ کیا جاتا اور کہا جاتا یہ وہ منحوس ہے جو شوہر کو کھا گئی، اور پھر اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا. اتنی نفرت بیوہ سے تھی. اگر کوئی کام پہ نکل رہا اور سامنے بیوہ آ گئی تو پیچھے لوٹ جاتا تھا کہ اس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا. یہ دور اور اتنا مشکل زمانہ، اس دور میں بھی مکے کے اندر سیدہ آمینہ فرماتی بیوہ ہونا بہت مشکل کام تھا. اور اوپر سے ہمارے قبیلے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگانی، عطر نہیں لگانی. 1 سال تک سوگ منانا ہوتا تھا. کہتی میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی. کہتی میرا دن کو بھی رونا، رات کو بھی. ایک دن میں سوئی نہ، رات کو آنکھ روتے روتے لگ گئی. خواب میں ایک بزرگ تشریف لائی اور انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو تجھے. میں نے کہا آنے والے یہ بتا میری تو راتیں رو کے گزرتی ہیں، دن رو کے گزرتے ہیں، مبارک کس بات کی دینے آئے ہو؟ کہا میں اس بات کی مبارکباد دینے آیا ہوں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میلاد ہے میرے نبی کا، یہ آدم کر رہا ہے کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. کہنے لگی بابا میں نے پہچانا نہیں آپ کو. کہا مجھے نہیں جانتی، مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، مجھے آدم کہا جاتا ہے. کہتی جس دن پہلے دن آدم آئے مبارکباد دی، میں صبح اٹھی نا میرے ماتھے پہ پسینہ. کہتی میں نے ہر دن کی طرح یوں صاف کیا. کہتی بس صاف کرنا تھا، میرے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی. مشک کی خوشبو آ رہی ہے، حیرت نہیں ہوتی ہے؟ کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے، عام انسان کی طرح نبی تشریف لائے. سنیچر تو پیدا ہو پورے محلے میں بدبو آئے. تیرے ابا کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائے یہ اس منحوس کا ابا ہے، اور تو کہہ رہا ہماری طرح. دیکھ میرا نبی کیسا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، محدث دہلوی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی امی سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں کہ جب ماتھے پہ میں نے پسینہ صاف کیا میرے کپڑے سے خوشبو، اب چونکہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی تھی میں ڈر گئی، میرے دوپٹے سے خوشبو آئی تو زمانہ کیا کہے گا. میں دھونے کے لیے دوڑی، جب میں نے پانی ڈالا تو کہتے دوپٹے کی خوشبو ختم کرنی تھی. جو پانی دوپٹے سے نکل رہا تھا اس پانی سے خوشبو تھی، جس زمین پہ لگ رہا تھا اس زمین پہ خوشبو تھی. میں نے دھونا چھوڑ دیا، دوپٹہ سمیٹ کے رکھ دیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے مبارکبادیاں ملتی رہی، انبیاء آتے رہے مبارکبادی دیتے رہے. کہتے پھر وہ دن گزرتے گئے. کہتے جب کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایسا ہوا کہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، آنگن میں پھیلی، آنگن کو پار کیا، پڑوس میں گئی، پڑوس کی حدوں کو توڑا، محلے میں پھیل گئی. میں خوشبو چھپا رہی تھی لیکن خوشبو آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ یہاں تک کہ باتیں ہونے لگ گئی. آمینہ بڑی عجیب خوشبو لگاتی ہے. بات چلتے چلتے عبد المطلب تک آ گئی. عبد المطلب گھر آئے. آمینہ بیٹی سنا ہے تو خوشبو لگایا کرتی ہے. کہا نہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا اگر خوشبو نہیں لگائی تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی سچ یہ ہے میں کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں. حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جایا کرتی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں میلاد بیان کو بہت تیزی میں بیان کر رہا ہوں. کہتی ہیں کہ میری بات نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے شکم میں آیا ہے.
میں گلیوں سے گزروں تو گلیوں سے خوشبو آتی ہے. مسکرانے لگے. بیٹی اور بھی کوئی بات؟ کہا ابا اور بھی تعجب خیز بات ہے. کہا کیا؟ کہ ایک دن میں صحن میں ٹہل لگی تھی, میں نے کنکر اٹھایا, میں نے کہا پھینک تو چوب نہ جائے. کہتی جب میں نے ہاتھ لگایا, یہ نبی نہیں نبی کی امی کہہ رہی. کون نبی کی؟ بولے ذرا کون؟ نبی کی امی کہہ رہی ہے, نبی نہیں کہہ رہے, نبی کی امی کہہ رہی وہ کنکر میں نے اٹھایا, میں چاہوں کہ پھینک دوں. کہتی جب ہاتھ لگایا نا تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگ گیا, موم کی طرح. کہتی میرے منہ سے جملہ نکلا, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ پتھر پگھل لگا گئے, کنکر پگھل لگا گئے. کہتی اتنا کہا نا وہ کنکر بولنے لگا. اس نے کہا آمینہ یار کو تو آنے دے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل لگے ہیں, جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پتھر پگھلنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. وہ کنکر مجھ سے بولا. کہتی میرے سسر مسکرانے لگ گئے. آمینہ اور بھی بات ہے نا, اور بھی کہاں ابا اور بتاؤں. کہا کیا؟ ایک دن میں سو رہی تھی, مجھے پسینہ آیا نا, اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے. جب جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا, یہ ہوا کدھر سے آ رہی؟ موسم میں تو ہوا نہیں ہے. کہتی جب مڑ کے دیکھا نا تو دو خوبصورت پریاں, دو خوبصورت چاند جیسی چہرے والی شہزادیاں میری کمر کے پیچھے پنکھے سے ہوا کر رہی. میں نے کہا کون ہو جی, ادھر کدھر سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے. کہا تمہیں مکے میں تو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ بھی نہیں سکتی. کہا کیوں؟ کہا ہم مکے سے نہیں, ہم تو رب کی جنت سے آئے ہوئے ہیں. جنت سے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا, رب نے حکم دے دیا میرے محبوب کی ماں کی جا کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے پیش کیے جائیں. اللہ اکبر. نبی کی امی کہتی ہے ابا یہ بھی ہوا؟ کہا اور کچھ؟ کہا ہاں اور بھی ہے. کہا کیا؟ توجہ ہے, سن لیں گے ذرا 5 منٹ, جتنے سننا چاہتے ہیں ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. اے ماشاءاللہ اب تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. یا رسول اللہ. جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے. کہتی بیٹی اور بھی کچھ؟ ہاں ابا اور بھی کچھ. سنیں دیکھو وہ پھجیتا خور بھی یاد رکھنا, نبی ہماری طرح, اور میرے نبی کی شان بھی سننا. میلاد والوں مبارکباد کے لائق حضور کی میلاد کر رہے ہیں, مبارکباد کے لائق. کہتی ہے ابا جی رات کو نا ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہیں نا, پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں. کیا ہو جاتا ہے؟ پانی ختم ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ اب وقت زیادہ تو نہیں ہوا میرا, ابھی ہے میرے پاس وقت, ابھی ٹائم ہے. اللہ سب کا ٹائم بڑھا دے. بڑی ہلکے سے آمین کہہ رہے, دل بھرا رکھا کہ نہ بڑھا دے. توجہ ہے نا سارے لوگوں. بیٹی اور کچھ؟ ہاں کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہو نا حرم شریف پانی پلانے کے لیے, وہ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ پانی گھر کا بھی لے جاتے ہو. امی مجھ سے کہتی ہیں آمینہ پانی بھر لا. یہ نبی کی امی کہتی میں برتن لیتی ہوں اور کنویں پہ جاتی ہوں. لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی رہتی ہیں. بیٹی کیوں؟ کہ جب میں چلی جاتی ہوں نا تو انہیں ڈول رسی ڈالنی نہیں پڑتی. کیا مطلب؟ کہ ابا میں جاتی ہوں اور میں کنویں کے کنارے کھڑے ہوتی ہوں اور جھانکتی ہوں نا تو پانی چھلانگے مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ابا جی سب یوں برتن بھر لیتی ہیں, کسی کو رسی ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹی پھر تم؟ کہ ابا سب سے بعد میں میری باری آتی ہے, پھر میں پانی بھرتی ہوں, اور جب مڑ کے چلتی ہوں پھر پانی نیچے جاتا ہے. ابا بولتا ہے پانی جب نیچے جاتا ہے تو پانی بولتا ہے. ہاں ابا پانی نہیں. جب میں واپس آتی ہوں ساری بچیاں لڑکیاں آتی ہیں, میں پیچھے رہ جاتی ہوں, تو جب میں چلتی ہوں نا تو جو بڑے درخت ہیں وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں, جو چھوٹے پودے وہ بھی گر جاتے ہیں. ابا پتھر بھی بولتے, کنکر بھی بولتے. بیٹی کیا بولتے؟ کہ ابا جی وہ بولتے میں سنتی ہوں. تو عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تم ان کی آواز سنتی ہو؟ کہا ہاں. ان کی بولی سمجھ لیتی ہو؟ کہا جی ابا سمجھ بھی لیتی ہوں. اب جب اتنی بات کہی کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتی ہیں ابا جی جب میں چلتی ہوں تو کنویں کا پانی, درخت, راستے کے پتھر, کنکر, چھوٹے بڑے سبھی آواز دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو, تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. اللہ ہوا. کہتی اچھا, کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, مسکرانے لگے. کہنے لگے رب نے میری دعا قبول کر لی. کہا ابا کیا مطلب؟ کہا ایک دن تجھے روتے دیکھا, میں حرم میں گیا, میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا کعبے والے مجھے تو نے اور بھی بیٹے دیے, میرا ایک گیا تو میں صبر کر لوں گا. آمینہ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا. یہ جو بچہ آنے والا ہے نا اللہ اسے ایسا بنا دینا کہ یہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے. کہتے میں نے اتنا کا آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے, جس کو ہم بھیجنے والے ہیں نا ہم نے اسے کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں تبھی سمجھ گیا یہ بیٹا شان والا ہوگا. نبی کی امی بیان فرماتی ہیں پھر
وقت گزرتا گیا، وہ رات آ گئی جس رات میں میرا شہزادہ آنے والا ہے، شہزادہ آنے والا ہے۔